میں بہت تھک چکی تھی اور فوراً جا کر سو گئی اور مجھے بےتحاشا نیند آنے لگی۔ جیسے ہی سوئی تو گھر نیند میں کھو گئی۔ صبح جب اٹھی تو سورج سر کے اوپر تھا۔ واش روم گئی، ہاتھ منہ دھو کر واپس آئی۔ بھائی سے اسد کا پوچھا تو کہنے لگا وہ تو صبح سے جا چکا ہے، تم نیند میں تھی اس لیے اٹھانا ضروری نہیں سمجھا۔ اس نے کہا میں جلد ہی گھر والوں کو روانہ کر دوں گا۔ اور بھائی مجھ سے پوچھنے لگا سنا شیزہ باجی کیسی گزری رات؟ میں نے کہا بھائی مت پوچھو، اتنا تھکایا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ تم سے وہ بہت ہٹ کے تھا کیونکہ تم باجی سمجھ کر کچھ رعایت کر جایا کرتے تھے، لیکن اس نے تو 1 روپے کی بھی رعایت نہ دی، بس اپنا فائدہ ہی کرتا رہا، لیکن تھا بہت خوش کیونکہ میں اس کے ارادوں پر پورا اتری ہوں۔ بھائی نے کہا اب کیا کہتی ہو، گلابوں کو کیسے اپنی طرف لایا جائے؟ تو میں نے کہا بھائی وہ مجھے لگتی تو شوقین ہے، پھر بھی مجھے لگتا ہے وہ اسد کے رشتے کے لیے ساتھ ہی آئے گی، لیکن تم نے موقع ضائع نہیں کرنا۔ اب میں نے اپنا جو کام کرنا تھا کر چکی ہوں، اب تمہاری باری، جو طریقہ بھی اختیار کرو وہ آپ کا کام ہے۔ بھائی نے شیزہ باجی تم دیکھتی جاؤ، گلابوں یہاں سے خالی واپس نہیں جائے گی، یہاں سے فریش کر کے ہی بھیجوں گا۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے یاد آیا کہ ہم تو بس کام پر ہی لگے ہیں، کوئی سیفٹی کا تو پتہ ہی نہیں، یہ نہ ہو کہ بن بہائی ماں بن جاؤں۔ یہ ڈر تو مجھے بے چین کرنے لگا، اور سب سے بڑی بات تو میں اپنے بھائی کا نام بتانا بھول گئی۔ میرا بھائی کا نام دانش تھا۔ میں نے دانش بھائی سے کہا بھائی اب تو ڈیٹ بھی آنے والی ہے، مجھے تو ابھی یاد آیا، اب کچھ کرو۔ بھائی نے کہا شیزہ باجی بات تمہاری ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں شادی کتنا دیر میں ہوتی ہے، چلو چلتے ہیں بازار، سیفٹی کا بھی کچھ کر لیتے ہیں، اور آج گھومنے کا بھی دل کر رہا ہے۔ سمندر ہمارے پاس ہی تھا۔ میں اور بھائی بائک پر چڑھ کر نکل پڑے۔ پہلے ہم اسٹور پر گئے، بچہ سیفٹی کا سامان خریدا، اور پھر ہم بیچ پر جانے لگے، اور سورج بھی ڈوبنے لگا تھا، لیکن ہمیں ڈر کسی چیز کا نہیں تھا کیونکہ بھائی کے ساتھ آئی ہوئی تھی، پیچھے کسی کو پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ بھائی کے پیچھے سے چپک کر بیٹھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم ساحل کی حسین لہروں میں آ گئے۔ بائک سے اتر کر ایک اکیلی چھتری کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، اور بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا شیزہ باجی کل تم نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے کہو گی ویسے ہی، اب کیا کہتی ہو؟ کیا کہتی ہو میں اپنے دل کی بات بتاؤں؟ تو میں نے کہا جی بھائی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو بھائی کہنے لگا آج میں سوچ رہا ہوں دوسرے راستے سے چلتے ہیں۔ دانش بھائی کی یہ بات سن کر میں تو سکتے میں آ گئی کہ اب پھر سے میں رونے والی ہوں، کیونکہ سیدھے راستے چلنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن الٹا راستہ مجھے رونے پر مجبور کر دے گا۔ میں نے بھائی سے کہا نہیں بھائی، بس جیسے ہم چل رہے ہیں ٹھیک ہے، دوسرے راستے میں کبھی نہیں گزری، آپ بات کو سمجھو۔ تو بھائی ناراض ہونے لگا، کہا زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے دل کی بات منوانا چاہتا ہوں، باقی تو سب ہی تم نے اپنی منوائی ہیں، اب بھی جو دل کرے وہ کرو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بھائی غصہ ہو گیا، یہ نہ ہو کہ مجھے بیچ سمندر ہی چھوڑ کر چلا جائے۔ میں نے پھر کہا بھائی اب تم ناراض ہو، روزانہ ہی مجھے ایموشنل بلیک میل کرتے ہو، کرو جو کرنا ہے، سیدھے راستے چلو یا دوسرے راستے، اگر تمہیں یہ سب کر کے اچھا لگتا ہے تو تمہاری مرضی ہے، بھائی پر اتنا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اس بات پر میں خوش نہیں ہوں، بس تمہاری خوشی کے لیے ہی یہ سب کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ دانش بھائی کہنے لگا شیزہ باجی بس یہ پہلی اور آخری بار ہے، پھر ایسا کبھی نہیں ہوگا، پھر تو میں پھنس گئی، میرے پاس اور تو کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ بھائی نے کہا شیزہ باجی آج موسم اچھا ہے، کیا کہتی ہو آج یہاں پر ہی ٹھہر جائیں؟ میں نے کہا پھر ابو کو کال کر کے پوچھ لو کیا کہتا ہے، رہنے دیتا ہے تو رہتے ہیں، نہیں تو چلتے ہیں واپس۔ بھائی نے ابو سے فون کیا اور کہا ابو میں اور شیزہ باجی بیچ پر آئے ہیں، ہمارا آج رہنے کو دل کر رہا ہے، ہم نے سوچا آپ سے پوچھ لیں۔ تو ابو کہنے لگا بیٹا اگر تم لوگ رہنا چاہتے ہو تو رہ لو، اپنا خیال رکھنا۔ پھر بھائی خوش ہوتے ہوئے کہا چلو باجی روم لیتے ہیں۔ میں تو خوش نہیں ہو رہی تھی کیونکہ مجھے انجام سامنے نظر آ رہا تھا۔ ہم روم کی چابی لے کر آ گئے اور بھائی ہنس ہنس کر پاگل ہوا جا رہا تھا، میں بیڈ پر بیٹھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ پھر بھائی نے تو بس اخیر ہی کر دی، میری آنسو بہتے ہوئے بیڈ بھگو گئے، لیکن بھائی نے ترس نہیں کھایا۔ ناظرین اس ویڈیو کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر اس کہانی کے آپ پورے پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے
बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दें। शुक्रिया।